چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، اس عاجز کا نام ذوالفقار علی سیفی ہے، فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تو شروع سے یہی پڑھا اور سنا ہے کہ موضوع پر مسح جائز ہے، یعنی کہ چمڑے کے موضوع ہوں اس پر مسح جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ لیکن یہ میں نے مسئلہ سنا اور پڑھا بھی کہ جرابوں کے اوپر اون کی جرابیں ہوں، ان کے اوپر بھی مسح جائز ہے۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں، جزاک اللہ۔ یہ بھائی کا سوال تھا کہ موضوع پر تو مسح جائز ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جراب پر مسح کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جراب پر مسح کرنا درست ہے، اور ان کے پاس حوالے بھی ہے، انہوں نے کچھ جو ہے وہ حدیث کو بھی اس میں کوٹ کیا ہوا ہے، کچھ اقوال وغیرہ کو، کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے اول بات تو یہ ہے، مقدم بات تو یہ ہے کہ مسح کرنا جو ہے وہ اس کے بجائے پاؤں کو دھونا زیادہ افضل ہے۔ ابتداءً قرآن نے کیا حکم کیا؟ جب آپ وضو کرے تو کیا کرو؟ چہرے کو دھو لو، دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور اسی طرح آپ سر کا مسح کرو، آخر میں کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ تو یہ جو ہے افضل طریقہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ پاؤں کو دھونا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب والا موضوع پر مسح کرنا، چونکہ اس کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہے، متواتر احادیث، متواتر وہ حدیث ہے، اتنی زیادہ تعداد میں اس کو لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ بہت سارے صحابہ کرام روایت کریں، وہ روایت مشہور ہو، حضور نے خود موضوع پر مسح کیا، صحابہ کو ترغیب دیا، بتا دیا، اور اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ اسی لیے موضوع پر مسح کرنا یہ متبادل ہوا پاؤں کو دھونے کا۔ پاؤں کا دھونا اصل ہے، اور یہ اس کی نیابت اور خلافت کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ موضوع پر مسح ثابت ہو گیا کہ کیا جراؤں پر مسح کرنا درست ہے کہ درست نہیں ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں موضوع کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کون سے موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔ موضوع ایسے موضوع ہو، یا تو مکمل چمڑے کے موضوع ہو، چمڑا ضروری ہے اس کے لیے، مکمل چمڑا ہو، اس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، خفین، مکمل چمڑا ہونا چاہیے۔ یا پھر ایسی موضوع ہو کہ جس کا اوپر بھی چمڑا ہو اور نیچے بھی چمڑا ہو، اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی چمڑا ہو، جو باقی حصہ ہو مضبوط سے مضبوط تر ہو، لیکن چمڑا کم از کم اوپر نیچے لازماً ہو۔ اس کو کہتے ہیں جناب والا مجلدین، مجلدین کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے کون سا موضوع کا، وہ کیا ہے، کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ جناب والا موضوع جو ہے وہ اس کے اگر اوپر چمڑا نہ بھی ہو، سائڈوں پر نہ بھی ہو، لیکن نیچے کی طرف اس کا کیا ہو؟ چمڑا ہو، اس کو منعال کہتے ہیں۔ منعال باقی سخت ہو، مضبوط ہو، اس میں سے باقی شرط میں آخر میں بتا دوں گا، عرض کروں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ منعال ہو۔ یہ تین صفتیں جو ہے موضوع کی ہونی چاہیے کم از کم، یا تو خفین ہو مکمل چمڑا، یا پھر مجلدین ہو، اوپر بھی چمڑا ہے اور نیچے بھی چمڑا ہے، اور تیسرا کیا ہے جناب والا کہ وہ موضوع کیا ہو؟ منعال ہو، اس کے حصے میں کیا ہو؟ وہ چمڑا ہو۔ یہ ہو گیا چمڑے کا صفت۔ اب اس میں تین شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے، موضوع کے لیے تین شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موضوع جو ہے وہ گاڑے ہو، یعنی وہ موٹے ہو، ایسے موٹے ہو کہ اس میں پانی اندر کو نہ چلا جائے، پانی اندر کو نہ چلا جائے۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ مضبوط ہو، یعنی ایسی مضبوط ہو، یعنی اتنا باریک نہ ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا چمڑا انتہائی باریک ہوتا ہے، اس طرح ہمارے کچھ دسترخوان وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اتنا مضبوط ہو کہ جناب والا اس میں آپ کم از کم 2-3 میل سفر کریں نا تو اس کو رکاوٹ پیش نہ آئی، وہ پھٹ نہ جائے، وہ جناب والا وہ برداشت کرے اس سفر کو، یہ شرط بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے جناب والا کہ وہ آپ کے پنڈلی پر جو ہے نا، پاؤں پہ، اس پہ قائم رہ سکے، یعنی وہ اتنا موٹا ہونا، اتنا اس میں وہ کیا نام ہے پاور ہو کہ وہ آپ کے پاؤں پر خود قائم رہ سکے، یہ نہیں کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ جناب والا کیا کرے، ٹھار سے باندھنا پڑے۔ یہ تین صفتیں اور شرائط ہوگی تو پھر آپ کی موضوع پر مسح کرنا کیا قرار پائے گا؟ درست قرار پائے گا۔ اب آتے ہیں جراب کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ جراب کے بارے میں جو مسح کے بارے میں ہے کہ جراب تو باریک ہوتا ہے عام طور پہ، اس میں پانی بھی جاتا ہے، وہ باریک بھی ہوتا ہے، بس اوقات اس میں پاؤں بھی نظر آتا ہے، کبھی اس کے پانی گر گیا تو پاؤں کو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پاؤں گیلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جراب پر مسح کرنے کے بارے میں متفقہ بات یہ ہے ہمارے متبوعین جن کا اتباع کیا جاتا ہے ائمہ کا،
کہ جناب اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے. مسح کرنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے. اور ایک صورت میں مسح کرنا درست ہوگا کہ جوربین جو ہے جرابیں وہ سخینین سخت جراب ہو، یعنی وہ موضوع کی صفت کو حاصل کرے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز چمڑے کا نہ بھی ہونا، لیکن وہ اتنا مضبوط چیز ہو، ایسے مضبوط کپڑے کا بنا ہوا ہو کہ اس میں سے پانی اندر کو نہ چلا جاتا ہو، سخت ہو اور وہ پھٹتا نہیں ہو، اس میں آپ 2-3 منٹ سفر کریں وہ برداشت کریں، تو ایسی جراب پر مسح کرنا کیا ہوگا؟ وہ درست ہوگا، وہ صحیح ہوگا. تو اور اس کے ذریعے کیا ہے؟ آپ دیکھو نا، ہمارے جو انہوں نے حدیث پیش کیا، 3 حدیث کو ذکر کرتے ہیں. ان میں 2 ایسے حدیث ہیں جس کے بارے میں ائمہ کا اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ فقہاء نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لہٰذا اتنے بڑے مسئلے کے لیے کسی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ پاؤں کو دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ پاؤں کو دھونا ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی موضوع پر مسح، وہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن جراب پر مسح کرنے کے لیے آپ کو تواتر کے ساتھ حدیث پیش کرنی ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ وہ ہے نہیں. جب نہیں ہے لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر مسح کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ جناب والا پاؤں کے جو ہے وہ دھونے کے بجائے موضوع کو لے آئی، مان لیا حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اہل سنت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ اس پر مسح کرنا درست ہے، جائز ہے. لیکن جہاں تک جرابیں ہیں اس کے بارے میں ایک روایت جو ہے جناب والا وہ ذکر ہوا ہے ہمارے جو کتاب ہے حدیث کے مصنف ابی شیبہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے جناب سعید صاحب کی، حسن بصری رحمہ اللہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان جراب پر مسح کرنا درست ہے کہ جناب والا وہ کیا ہو کہ وہ اذا کان صفیقین، کہ وہ کیا ہو، وہ جناب والا مضبوط ہو، سخت ہو، چمڑے کے ہو، سخت ہو. اس کے علاوہ موضوع پر مسح کرنا جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جراب پر مسح کرنا جو ہے، ہمارے ہاں سوتی کپڑا ہوتا ہے، اونی ہوتا ہے، یہ باریک ہوتے ہیں، انتہائی باریک ہوتے ہیں، اس میں سے پانی اندر کو چلا جاتا ہے، اس پر مسح کرنا جو ہے کیا ہے؟ وہ درست نہیں ہے. باقی موضوع پر مسح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ درست ہے اور وہ بندہ کر سکتا ہے.